آئینی ترمیم میں ہونے کیا والا ہے یہ آپ کو اس ولاگ میں پتا چلے گا، اور آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مستقبل کیا ہوگا۔ ملک کے اس وقت طاقتور منسٹرز جو ہیں ان کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کا ایجنڈا کیا ہے۔ ترمیم یہ ہونے جا رہی ہے ایک پیرلل چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ ہو گیا، یعنی کہ 2 چیف جسٹس ہوں گے۔ السلام علیکم ویورز، آج کے ولاگ میں آپ کو پتا چلے گا کہ آئینی ترمیم آخر ہوگی کیا۔ یہ جو آئینی ترمیم کی اتنی خبریں آپ سن رہے ہیں، لیکن آئینی ترمیم میں ہونے کیا والا ہے یہ آپ کو اس ولاگ میں پتا چلے گا، اور آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ سارے انکشافات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، سینئر اینالسٹ اور سچ نیوز کے پریزیڈنٹ مسٹر فیصل ادریس بٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، نہیں ہونے جا رہی، یہ سب تو ہم سن رہے ہیں، آئینی ترمیم میں ہونا کیا ہے، یہ ترمیم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اس وقت طاقتور منسٹرز جو ہیں ان کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کا ایجنڈا کیا ہے۔ آپ نیشنل نیوز پیپرز اٹھا لیں، اس میں خواجہ آصف صاحب منسٹر ڈیفنس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ اعظم نذیر تاجر نے کہا آج آئینی ترمیم نہیں ہوگی، اور پھر نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب خواجہ آصف صاحب بھی اس بارے میں آگاہ نہیں ہے۔ میری 2-3 وزیروں سے بھی بات ہوئی ہے، ان کو اس بارے میں نہیں پتا کہ آئینی ترمیم کیا ہو رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یا ہم یہ سب پہلے سمجھ رہے تھے، یہ خبر آنے سے پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آئینی ترمیم سے یہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ رہیں گے، ان کی مدت میعاد بڑھ جائے گی۔ جب وہ بڑھ جائے گی اس دوران منصور علی شاہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور منصور علی شاہ جب ریٹائر ہوں گے تو حکومت کے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ پر یہ ترمیم نہیں ہونے جا رہی۔ ترمیم یہ ہونے جا رہی ہے ایک پیرلل چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ ہو گیا، یعنی کہ 2 چیف جسٹس ہوں گے، ایک آئینی چیف جسٹس اور ایک یہ جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں۔ اس کو آئین سے ریلیٹڈ جتنے کیسز ہوں گے وہ دوسرے چیف جسٹس سنیں گے جو آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وجود میں آئیں گے، اور ان کا نام ہوگا قاضی فائز عیسیٰ، اور منصور علی شاہ اپنی ٹرن پہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے، اور تمام مفاد عامہ کے کیسز وہ سنیں گے، جس طرح قتل، اغوا، ڈکیتی، اغوا برائے تمان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ وہ یہ سنیں گے۔ اور آئینی جو کیسز ہیں، سیٹوں کا فیصلہ کیا ہونا ہے، کسی کو ایکسٹینشن ملنی ہے یا نہیں، پارلیمنٹ کا مطلب رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، جتنے آئینی معاملات ہیں ان کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کریں گے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، 2 چیف جسٹس کام کریں گے پاکستان کے لیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ شک آج اپلائی کی جا رہی ہے، یہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان چارٹرڈ آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا اس میں یہ ایک شک رکھی گئی تھی کہ چیف جسٹس صاحبان، کیونکہ ویسے بھی عدلیہ پہ بہت لوڈ ہے کیسز کا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بڑے کیسز آ جاتے ہیں تو وہ دوسرے روٹین کے کیسز جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، اور ان کے سائلین جو ہیں وہ رل جاتے ہیں، اور بڑے کیسز کے ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہیں سالوں سال انتظار کرتے رہتے ہیں سائلین۔ تو ان سب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے، اور آئینی چیف جسٹس جو ہوں گے وہ 5 رکنی جج مطلب عدلیہ ہوگی، جس کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، دوسری طرف منصور علی شاہ جو ہے وہ کام کریں گے۔ صاحبان کے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ یہ سسٹم کے لیے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن کیا جو ہمارے عدلیہ ہیں، جو ہمارے جج صاحبان ہیں، وہ بھی اس سے خوش ہوں گے کہ اگر اس طرح سے ڈیوٹی؟ دیکھیں، جو آئینی چیف جسٹس ہوگا یا آئینی عدالت میں جسٹس ہوں گے وہ تو بہت خوش ہوں گے۔ جو قتل، اغوا، ڈکیتی میں چیف جسٹس اور جسٹس صاحبان تعین ہوں گے وہ بالکل خوش نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس منصور صاحب اس پہ کیا کہیں گے، یا پھر جو بھی دوسرے ہوں گے جج ان کا کیا۔ اس میں ایک اور کام بھی ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ 4 جس طرح آرمی چیف کا انتخاب ہوتا ہے کہ ٹاپ 5 جنرلز جو ہیں ان کے نام پریزنٹ کیے جاتے ہیں، وزارت دفاع پریزنٹ کرتی ہے وزیر اعظم کو، وزیر اعظم اس پہ ایک جو ہے چوز کر لیتا ہے۔ اس طرح ان کا پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے عدلیہ میں یہ تھا کہ ٹاپ موسٹ جو ہے وہی سیکنڈ نیکسٹ چیف جسٹس ہوگا۔ اب ٹاپ 4 جو ججز ہیں ان کے نام بھجوائے جائیں گے، اور ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ یہ بھی ایک ترمیم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بٹ صاحب۔ اپنے ویور سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کر دیں۔ خدا حافظ۔